بھاگتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، یہی ہوا. لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانیں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوگی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے، جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے. یہ ہے انقلابی عمل. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے. اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے. باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں. اب تو وہ چمٹا پھگنی اور توے کا دور بھی گزر گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگرچہ دین نافذ کرنا، قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار. یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکل کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی. اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا اور تین چیزیں دے کر بھیجا: بینات، کتاب اور میزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ایک، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3، تاکہ عدل پر قائم ہو. حضور کے بارے میں اب آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں. کیا مطلب؟ بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور موجودہ ایک ہو گئے. قرآن ہی موجودہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں. الہدا، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے. محمد رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے. ہاں، میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے. میزان عدل و قسط اب دین حق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی. اب یہ سمجھیے ضمیمہ ہے. اس میں کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں. ضمیمہ ہے. ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف. جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کے تپسیاں کریں. اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ راستہ نہیں ہے دین کا. اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ مونسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہسٹری آف کرسچین مونسٹسزم یہ پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے.
مسلمان میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے، نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے. مجرد روزے رکھ رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی، اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. مولسٹسزم. یہی وجہ کہ اسلام میں بھی جب بادشاہ کا گئی ملوکیت کا جو آ گیا وہ راستہ ہو گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ. لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہے ان کے بارے میں بات نہ کرنا. یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ جو معروف جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں کا معاملہ تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، من باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو. یہ نہیں، دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو. جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو کبھی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرے. یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا وہ کیوں ہم پر چڑھا ہے؟ فرمایا اللہ کا درسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں. مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے گفتگو کریں. یہ ہمارا مشن ہے. لہٰذا دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا